الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا، انسانوں کو پیدا کر کر ان کا مقصد بتا دیا، زمین کو زمین کا کام بتا دیا، آسمان کو آسمان کا کام بتا دیا، تمام کے تمام فرشتوں کو جس امور پر طے کر دیا وہ قیامت تک اسی امور کو کرتے رہتے ہیں. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزوں کو لگا دیا. ایک یہ کہ دنیا کو مسبب الاسباب بنایا کہ اسباب پیدا کرو، دینے والا اللہ. اب ایک انسان یہ سوچ لے کہ میں کچھ نہیں کروں گا اللہ کھلائے گا، ایسا نہیں ہے. بغیر کرے اللہ نہیں کھلائے گا. ہاں اللہ کی ذات ہے کہ جس کو چاہے کھلائے، لیکن کسی نہ کسی نیکی کے بدلے کچھ نہ کچھ ذریعہ، کوئی ذریعہ ضرور ہوگا، چاہے وہ نیکی کا ہو، اعمال کا ہو، دعا کا ہو، یا کسی کی برکت کا ہو، یا اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. لیکن بغیر کرے نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور جوڑا. اور آج ہر انسان زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے. اگر میرے پاس 5 مکان آلریڈی ہے تو یہ چاہ رہا ہے کہ چھٹا بھی میرا ہو، 7واں بھی میرا ہو، 8واں بھی میرا ہو. ایک دکان ہے کہ یار یہ دکان یا تو بڑی ہو یا ایک اور دکان ہو. یعنی ہر انسان کی ایک کوشش ہے کہ میں اور اوپر پہنچوں. اب اگر غور کرا جائے تو اعمال میں نیچے ہے. جیسے اگر ہماری فضا چھوٹ گئی تو 10 زور بھی پڑھیں گے ورنہ کوئی بات نہیں، تو وہ بھی ختم. چل یار اثر بھی باقی ہے تو اثر بھی ختم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ترقی چاہتا ہے اور آخرت میں رسوائی چاہتا ہے. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اعمال ایک تو ہے نہیں، اوپر سے جو مل رہے کرنے کے کام ان کو بھی ختم. اللہ تعالی ایک نظام اللہ تعالی نے بنایا، اس نظام میں تمام چیزیں آ گئی. پانی کب برسے گا، ہوا کب چلے گی، سورج کب نکلے گا، چاند کب ڈھلے گا، اس انسان کو رزق کتنا اور کہاں ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، یہ حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا. لیکن اللہ نے ان سب چیز کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ، ہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم دی. انسانوں کا ایک قانون الگ بنایا کہ جب دنیا میں جائے گا تو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی اگر لینی ہے تو یہ کام کرنے پڑے گی.
اور اللہ کے سامنے رسوائی کرنی ہے اور دنیا میں تجھے اعلیٰ بننا ہے اور آخرت میں تجھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا تو یہ سب کام چھوڑ دینا، اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار لینا۔ ان تمام چیزوں کے اندر اب انسان خود غور کر لے، جب انسان کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور چاہت کرتا ہے تو کچھ دیر سے صحیح لیکن اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ ایک چور اگر چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تو وہ خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ اس نے پہلا ارادہ بنا لیا۔ میں نے ایک ہفتہ کے بعد بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن آج ہماری نیت ایک دم گھٹیا سوچ، ایک دم گھٹیا نیت ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب ہماری نیت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے ہمارے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کے نظام بنا کے بتا دیا کہ انسان سب سے مختلف ہے، انسان سب سے الگ ہے اور انسان ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ انسان کو ہی اللہ نے شرف بخشا ہے کہ انسان ہی کو نبی بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر تھے، ہم بھی بشر۔ تمام کے تمام نبی آئے سب انسانوں میں آئے، اللہ نے قرآن اتارا انسانوں پہ اتارا، اور اعجاز بھی اسی انسان کو دیا۔ مخلوق تو اللہ نے بہت بنائے، جانور بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، پہاڑ بھی ایک مخلوق ہے، آسمان بھی ایک مخلوق ہے، زمین بھی ایک مخلوق ہے، پانی بھی ایک مخلوق ہے، بہت مخلوق ہے۔ ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنی مخلوق بنائی، لیکن اعجاز اکرام اس انسان کو دیا ہے، عقل سلیم بھی انسان کو دی، اور آج یہ انسان اپنی عقل کے اوپر تالا لگا کر بے حیائی میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ جس اللہ نے اس انسان کو عقل سلیم دی ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، اور اس انسان کو تمام کے تمام مخلوق کو پیچھے کر کے اشرف بنایا ہے، اور آج یہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آج اگر یہ انسان اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، آج اگر یہ انسان اسلام کے قانون سے باہر نکلتا ہے، آج اگر یہ انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، آج اگر یہ انسان اپنے آئیڈیل کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں مزے لے رہا ہے، آج اگر یہ انسان جھوٹ پر اور چوری شماری پر، شراب خوری پر، زنا خوری پر، حرام کاری پر اتر آیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس انسان سے بہتر جانور ہے یا نہیں؟ ایک جانور جو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، جس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ جانور اگر انسان سے بہتر ہو جائے تو پھر یہ سمجھو کہ اس انسان نے اپنا مقصد بھلا دیا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ آج ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رضا میں راضی نہیں، ہر انسان کا یہ معاملہ ہے، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، آج اللہ کی رضا میں راضی نہیں۔ اللہ کی رضا میں وہ بندہ راضی ہوتا ہے جو کم پر بھی گزارا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج انسانوں کی زبان سے گالیاں بہت سنی جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں بہت سنی جاتی ہیں، لیکن آج انسان کی زبان پر اللہ کا شکر نہیں دیکھا۔ آج اس انسان کی زبان تو کیا دل سے بھی شاید شکر کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو۔ اللہ نے اسے دیا تو شکر نہیں، چلے یار تھوڑا کمی سے ٹھیک، بس اتنا ٹھیک، لیکن شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔
اس انسان کا یہ معاملہ ہے کہ حرام مل جائے، کیسا ہی مل جائے، بس مل جائے۔ دولت کی حوث، مال کی حوث اس انسان کے اندر ایسی بھری ہے کہ عبادت کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ بے صبری اس انسان کے اندر اتنی بھری ہے کہ خود کی عورت ہوتے سواتے دوسری عورتوں پر نہیں دیتا۔ بے صبری اس انسان کے اندر اتنی بھری ہے، اگر کھانا کھا کے آیا اور لذیذ کھانا دیکھا تو پھر بھی کھائے۔ صبر ختم، شکر ختم۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں؟ نہیں۔ حرام ہم کھا رہے ہیں، حلال کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں؟ نہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ انسان کے آخری وقت میں ولی بننے کی پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا انسان بہت بڑی منزل پا جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں، آج ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں، ہماری زبان شکر کرنے والی نہیں۔ ہاں، دنیا کی بے حیائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہمارا دل بھی جو ہے متاثر ہے اور ہماری زبان بھی لبریز ہے۔ دنیا کی جتنی چاہے تعریف کرا لو، لیکن ہم سے یہ نہ کہو کہ اللہ کا شکر کرو، ہم سے یہ نہ کہو کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، ہم سے یہ نہ کہو کہ اللہ کا قرآن پڑھو، ہم سے یہ نہ کہو کہ نماز میں دل لگاؤ، ہم سے یہ نہ کہو کہ اللہ سے مانگو، انسان سے مانگو۔ یہ ہمارا پیشن ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اللہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کو بھلایا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ اگر کہوں گا تو یہ ناگوار نہیں ہوگا کہ اللہ نے آج ہمیں بھی بلا دیا، کیونکہ ہم اگر کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے ہمارا تعلق ہے، تو اس سے دن کے اندر 3 یا 4 مرتبہ ہم ضرور ملتے ہوں گے، اور وہ انسان بھی ہمیں 4 یا 5 نہیں بلکہ ہمیں اس سے زیادہ مرتبہ ہمیں یاد کرتا ہوگا، کہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کیا اللہ ہمیں یاد کرے گا؟ ہم دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں اتنا دے دے، اللہ ہماری بے پریشانیوں کو ختم کر دے، تو وہ نہیں ہوگا۔ دنیا صرف اتنے وقت کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس کے اندر جائے اور اپنا اچھے سے اچھا رزلٹ لے کر واپس آ جائے، صرف اتنی سی دیر کے لیے دنیا بنی ہے۔ ہم جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ 76 سال 75 سال 100 سال 150 سال 40 سال یا 50 سال، یہ تو ایک اندازہ ہے، اتفاق ہے، لیکن موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن پتا ہے سب کو کہ کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے، کس وقت میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کسی کو یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی، اس کے بعد بھی اللہ کے حکموں کو توڑنا، اس کے بعد بھی حرام کاریوں کے اندر ایسے ملوث ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا، اس کے بعد بھی دعاؤں سے دل کو اٹھا لینا، اس کے بعد بھی اپنی آنکھیں بند کر کر اور بے شرمی اور بے حیائیوں میں آنکھیں کھولنا، یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، میں ہر دفعہ آپ سے یہ کہتا ہوں، ہر مرتبہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کچھ بھی کرو لیکن اللہ کی پہچان کر لو، اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بن جاؤ۔ یہ بے صبری کو چھوڑ دو، صبر کرنا سیکھو، ناشکری کو چھوڑ دو، شکر کرنا سیکھو، جھوٹ کو چھوڑ دو،
سچ بولنا سیکھو اور ایسا اپنا معیار بناؤ کہ لوگ یہ کہے کہ ہاں آج بھی دنیا کے اندر مسلمان زندہ ہے، آج بھی دنیا کے اندر اسلام کو فالو کرنے والے زندہ ہیں، آج بھی اس دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے، اللہ کو ایک جاننے والے، امانت داری کا درس دینے والے، کائنات کے اندر جو دنیا چل رہی ہے، اس دنیا جن کی وجہ سے چل رہی ہے وہ آج زندہ ہے۔ اپنا کردار ایسے ظاہر کرو، اپنے آپ کو ایسے بتاؤ کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن آج آپس میں اگر دو مسلمان باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ باتیں اکثر زیادہ تر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ یار آج کا مسلمان تو مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب دو مسلمان آپس میں ملے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہے کہ یار دنیا میں آج مسلمان زندہ نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ تو مسلمان نہ تو مسلمان، یہ کہہ رہے یہی ہوا، کیونکہ دو مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، پھر یہ شخص اگر کہے کہ یار آج مسلمان میں بس دنیا کے اندر ہے یا نہیں بس پتہ نہیں، تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، اور دوسرا بھی پھر اس کی بات پہ اتفاق رکھ کے یہ کہتا ہے کہ ہاں یار یہ بات صحیح ہے، مسلمان اب مسلمان نہیں رہا، تو پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے تو میں کہاں مسلمان۔ تو ہماری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات آج ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اسلام جو درس دیتا ہے وہ درس نہیں رہا۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاشرہ تو ان لوگوں کا ہے جہاں پر بے حیائی سر عام ہوتی ہے، یہ معاشرہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے قوم کے لیڈروں کو بسے پشت ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ قوم کتنی بھی ترقی کر لے لیکن اسلام کو نہیں ہرا سکتی، اسلام کو نہیں ہرا سکتی۔ کوئی قوم کتنی بھی ترقی کر لے، اور اگر کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو اسلام کے پروفیشن کو پڑھ کر ترقی کرتی ہے، کیونکہ ترقی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ بس غم اتنا ہے، صدمہ اتنا ہے، رنج اتنا ہے کہ اس مسلمان نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بڑا افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سچائی، آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہمارا دل دعاؤں میں لگتا ہے، نہ ہمارا دل اسلام کو فالو کرنے میں لگتا ہے، نہ ہمارا دل سچ بولنے کو کرتا ہے، نہ ہمارا دل صدقہ دینے کو کرتا ہے، نہ ہمارا دل آپس میں محبت سے رہنے کو کرتا ہے، نہ ہمارا دل قرآن پڑھنے کو کرتا ہے، نہ ہمارا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کو کرتا ہے۔ ہمارا دل اگر کرتا ہے تو دنیا کی رنگینیوں پہ مرنے کو کرتا ہے، ہمارا دل اگر کرتا ہے تو جھوٹ بولنے کو کرتا ہے، ہمارا دل اگر کرتا ہے تو بے حیائی کے کاموں کو کرنے کو کرتا ہے، ہمارا دل اگر کرتا ہے تو سود خوری، زنا خوری، شراب خوری کرنے کو کرتا ہے، ہمارا دل اگر کرتا ہے تو کمزور لوگوں کو ستانے کو کرتا ہے، غریبوں کا حق کھانے کو کرتا ہے، دوسروں کو گالی گلوچ دینے کو کرتا ہے۔ آج ہماری زبان پر اللہ کا شکر نہیں، آج ہماری زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، آج ہماری زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، آج ہماری زبان پر سچائی اور امانت داری نہیں، آج ہماری زبان سے ایسے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر آپس میں بھی اگر ہم بات کریں تو لڑائی اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔
ہر انسان اگر یہ چاہے کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور پکا عہد کر لے تو 70 سے زیادہ % اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، صرف 25% آپ کو ایکٹیو رہنا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ساتھ دینے والا ہے۔ عہد تو کرو، ضمانت تو دو کہ آج سے سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اپنے آپ میں مضبوط ارادہ تو کرو کہ آج سے زنا خوری، شراب خوری چھوڑ دیں گے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ سے دعا تو کرو، اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ تو صحیح۔ لیکن نہیں، ہمیں تو ایک ہی چیز سننی ہے کہ دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم اسلام والے آج کمزور۔ نہیں میرے بھائیو، آپ کی طاقت بہت مضبوط ہے، آپ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک مومن کھڑا ہو جائے اور اپنی امانت داری اور اپنی سچائی کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور کھڑا ہو جائے اور عہد کر لے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی، پوری دنیا آ جائے اس کو مٹانے کے لیے، ایک 5 فٹ کے آدمی کو ہلا نہیں سکتے، اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ لیکن آج ہم ہی خود اپنے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہی خود اپنے آپ ڈوبتے جا رہے ہیں، تو ہمیں ابھارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ہونا ہے، اپنے قدموں کو جمانا ہے اور پوری دنیا کے اندر کوحرام مچانا ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ عہد کرو، اللہ سے وعدہ کرو اور اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ۔ دنیا تمہارے سامنے رو سکتی ہے، تمہیں دنیا کے سامنے اللہ نہیں رلائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے قدموں کو جماؤ، جھوٹ بولنا آج سے چھوڑ دو، سچائی پر قائم رہو، زنا خوری چھوڑ دو، پاک دامنی پر قائم رہو، شراب خوری چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، حلال پہ قائم رہو، حلال خوری کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بنو، اپنی رضا مت چلاؤ، اپنی رضا مت دکھاؤ، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بنو۔ دنیا تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، دنیا تمہیں نہیں ہلا سکتی، دنیا تمہارا ایک بال بیگا نہیں کر سکتی۔ وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ وقت یکساں نہیں رہتا، ظلم ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اگر سامنے پوری کی پوری دنیا آ جائے اور یہ کہے کہ بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا یا تو اپنا ایمان چھوڑ دے، تو تمہارا ایمان ایسا ہو تو قتل کرے گا، کر ایمان نہیں چھوڑے۔ لیکن آج ہمارا ایمان گیا کہاں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بنو۔ اس بات کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام مسلمانوں کے ارادے کو مضبوط بنائیں اور سچائی پر، امانت داری پر قائم رہنے والا بنائیں اور اسلام کے لیے ہمیں مر مٹنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔